ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج سوموار 3 مارچ رمضان المبارک کی 2 تاریخ۔ کل 3 رمضان المبارک کے لیے سحری کا اختتامی وقت صبح 5:20 جبکہ فجر کی اذان 5:26 پر ہوگی۔ مغرب کی اذان شام 6:40 پر دی جائے گی۔ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں سعید ہاشم رضوی۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور ہمارے مکمل خبرنامہ آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ ماہ مبارک رمضان کی آمد کے ساتھ ہی عالم اسلام کی طرح کرگل ضلع میں بھی مومنین رمضان المبارک کی روحانی برکات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اس مقدس مہینے میں روزے عبادات اور قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے لوگ اس کے حقیقی پیغام اور معنویت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مومنین کو رمضان کے اصل مقاصد اور اس کی روحانی اہمیت سے روشناس کرانے کے لیے امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل اور جامعۃ العلماء اثنا عشریہ کرگل کے زیر اہتمام تبلیغی مجالس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یہ مجالس جامع مسجد کرگل اور اسلامیہ اسکول کے احاطے میں نماز ظہرین کے بعد منعقد کی جا رہی ہیں۔ ان نشستوں میں علماء کرام کے خطبات، قرآن کریم کی تفسیر اور تلاوت قرآن کی روح پر محافل سجائی جا رہی ہیں، جن سے مومنین بھرپور استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے سائنس لیکچرر پر مشتمل ایک وفد نواز علی کی قیادت میں لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر بریگیڈیئر ڈاکٹر بی ڈی مشرا سے LG سیکریٹریٹ میں ملا۔ اس موقع پر پرنسپل سیکرٹری سنجو کھیروار اور کمشنر سیکرٹری ڈاکٹر ایل فرینکن بھی موجود تھے۔ وفد کے ارکان نے LG کو آگاہ کیا کہ ان کا تعلق ضلع کرگل سے ہے اور وہ گزشتہ 4 سالوں سے لیہ کے مختلف اسکولوں میں بطور سائنس ٹیچر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بین الاضلاعی تبادلے کے اہل ہونے کے باوجود ان کے تبادلے کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ اس موقع پر پرنسپل سیکرٹری سنجو کھیروار نے وضاحت کی کہ لیکچررز 4 سال کی مدت مکمل ہونے کے بعد ہی بین الاضلاعی تبادلے کے اہل ہوتے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ محکمہ اسکول ایجوکیشن ٹرانسفر پورٹل کے مکمل فعال ہونے کا انتظار کر رہا ہے، جس کے بعد تبادلوں کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے لیکچررز کو ہدایت دی کہ وہ طلبہ کی تعلیم کو ترجیح دیں اور پرنسپل سیکرٹری کو ہدایت کی کہ وہ تبادلوں کے عمل کو تیز کیا جائے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے عین مطابق آج یونین ٹیریٹری لداخ کے علاقوں میں برف باری جاری ہے، جس کے باعث معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو چکے ہیں۔ برف باری کے نتیجے میں سڑکوں پر برف جمع ہونے سے پھسلن پیدا ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے گاڑیوں کی آمد و رفت میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر سونم لوٹس نے پیش گوئی کی ہے کہ 3 مارچ کو لداخ کے مختلف علاقوں، خاص طور پر زوجلا، دراز، کرگل، سرو ویلی، زنسکار اور لیہ کے اونچائی والے مقامات پر مزید برف باری متوقع ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 4 مارچ کو موسم ابر آلود رہے گا، جبکہ 5 مارچ سے موسم صاف ہونے کا امکان ہے۔ اس سے قبل 25 سے 28 فروری کے دوران UT لداخ سمیت جموں و کشمیر میں شدید برف باری ہوئی تھی، جس کے باعث سری نگر لداخ قومی شاہراہ گزشتہ 6 روز سے بند ہے۔ اسی دوران کئی مقامات پر برفانی تودے گرنے سے لداخ کے مختلف علاقے ضلع ہیڈ کوارٹرز سے کٹ گئے، جس کے نتیجے میں مقامی لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ برف باری اور برفانی تودے گرنے کے باعث کرگل دراز شاہراہ 4 روز تک بند رہی۔ ذرائع کے مطابق لیہ نوبرا سب ڈویژن اور لیہ ٹنگ سے دربک سڑک کے کئی مقامات پر برفانی تودے گرنے کی وجہ سے راستے بند ہو گئے تھے، تاہم اب ان سڑکوں کو بحال کر دیا گیا ہے۔
ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل غلام محی الدین وانی نے آج ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی، جس میں رمضان المبارک 2025 کے دوران عوام کو درکار بنیادی سہولیات اور اشیاء ضروریہ کی دستیابی کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ایس پی کرگل، نیشنل ہائی وے اینڈ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ، محکمہ میکینیکل، بجلی، پی ایچ ای، چیف میڈیکل آفیسر کرگل، اسسٹنٹ ڈائریکٹر فوڈ اینڈ سپلائز، اسسٹنٹ ڈائریکٹر انفارمیشن، میونسپل کمیٹی کرگل کے افسران، فوڈ سیفٹی افسران، دیگر ضلع افسران اور مذہبی و تجارتی تنظیموں کے نمائندوں بشمول امام خمینی میموریل ٹرسٹ، انجمن جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل اور مرچنٹ ایسوسی ایشن کے صدر نے شرکت کی۔ اے ڈی سی کرگل نے اجلاس کے دوران تمام انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا، متعلقہ محکموں کے عہدیداروں سے رائے لی اور انہیں عوام کی بنیادی سہولیات کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ اجلاس میں بجلی و پانی کی فراہمی، ایمبولینس کی تعیناتی، طبی سہولیات، ٹریفک مینجمنٹ اور عوامی مقامات کی صفائی جیسے اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ حالیہ دنوں لداخ میں ہونے والی شدید برف باری سے جہاں کسان طبقہ بہت خوش ہے اور خدا کا شکر ادا کر رہا ہے، وہیں سری نگر کرگل قومی شاہراہ بند ہونے کے سبب کرگل شہر میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے اور بعض اشیاء کی ذخیرہ اندوزی کی شکایات موصول ہو رہی ہیں۔ مقامی شہریوں کا کہنا ہے کہ زوجلا پاس بند ہوتے ہی اور ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی گوشت، تازہ چکن، سبزیوں اور میوجات کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے عام صارفین خصوصاً غریب طبقے کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ عوامی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے شہریوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ بازاروں میں سخت نگرانی کا سلسلہ شروع کیا جائے اور گراں فروشی یا ذخیرہ اندوزی میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق آل انڈیا مسلم بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ وقف ترمیمی بل کے خلاف 10 مارچ کو دلی کے جنتر منتر پر ایک مظاہرہ کیا جائے گا۔ اس مظاہرے کے ذریعے مرکزی حکومت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ اس بل کو واپس لیا جائے۔ AIMPLB نے اپوزیشن جماعتوں اور سول سوسائٹی سے بھی اس احتجاج میں شامل ہونے کی اپیل کی ہے۔ AIMPLB کے ترجمان اور اس احتجاج کے آرگنائزر ڈاکٹر سعید قاسم رسول الیاس نے کہا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ، مختلف مسلم تنظیموں اور مسلم کمیونٹیوں نے کئی مواقع پر مرکزی حکومت اور مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے سامنے اپنا احتجاج درج کرایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے پیش کیا گیا یہ وقف ترمیمی بل وقف املاک کو ہتھیانے اور تباہ کرنے کی سازش ہے، جسے فوری طور پر واپس لیا جائے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ بل اقلیتوں کی مذہبی اور سماجی خصوصیات کو کمزور کرنے کے مقصد سے لایا گیا ہے۔ ڈاکٹر الیاس نے کہا کہ اب جب حکومت اس بل کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے جا رہی ہے تو بورڈ کی ایگزیکٹو کونسل نے فیصلہ کیا ہے کہ 10 مارچ کو دلی کے جنتر منتر پر حکومت اور سیاسی جماعتوں کو اس مسئلے سے واقف کرانے اور احتجاج درج کرانے کے لیے دھرنا دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مظاہرہ مکمل طور پر پرامن ہوگا اور اس کا مقصد حکومت کو اقلیتی برادری کے تحفظات سے آگاہ کرنا ہے۔ لاس اینجلس کے بعد امریکہ کے شمالی اور جنوبی کیرولینا کے جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی ہے، جس کے نتیجے میں سینکڑوں رہائشی نقل مکانی کے لیے مجبور ہیں۔ فائر سروس عملہ شمالی اور جنوبی کیرولینا میں تیز ہواؤں کے درمیان جنگل کی آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جنوبی کیرولینا میں آگ نے 6.6 مربع میل کے پورے علاقے کو جلا کر راکھ میں تبدیل کر دیا ہے۔ گورنر ہیری میک ماسٹر نے اتوار کو جنگل کی آگ سے نمٹنے کی کوششوں میں مدد کے لیے ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا اور ریاست بھر میں جلانے پر پابندی نافذ کر دی۔ ہوری کاؤنٹی فائر ریسکیو کے مطابق عملے نے ساحلی تفریحی شہر ہرمٹل بیچ کے
مغرب میں کیرولینا جنگل کے علاقے میں آگ پر قابو پانے میں پیش رفت کی ہے، جہاں کے رہائشیوں کو کئی محلوں کو خالی کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔